بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد ربی زدنی علما۔ سورۃ الانعام ابھی تک پڑھ رہے ہیں اور پارہ 7واں ہی ہے ابھی۔ 10 رکوع اور 41 آیات پڑھی تھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت تم اللہ ہی کو پکارتے ہو، پھر اگر وہ چاہتا ہے تو اس مصیبت کو تم پر سے ٹال دیتا ہے۔ ایسے موقعوں پر تم اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو بھول جاتے ہو۔ ٹھیک ہے، یہ ہم نے پڑھا تھا، یہاں تک ترجمہ پڑھا تھا اور 28 نمبر تک تفسیر پڑھی تھی۔ ٹھیک ہے، تو اس سے آگے ہم نے پڑھنا ہے انشاءاللہ 29 تفسیر پڑھنی ہے، اور وہ پہلے ترجمہ پڑھ لیتے ہیں، تفسیر پھر انشاءاللہ پڑھتی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تم سے پہلے بہت سی قوموں کی طرف ہم نے رسول بھیجے اور ان قوموں کو مصائب و آلام میں مبتلا کیا تاکہ وہ عاجزی کے ساتھ ہمارے سامنے جھک جائیں۔ پس جب ہماری طرف سے ان پر سختی آئی تو کیوں نہ انہوں نے عاجزی اختیار کی، مگر ان کے دل تو اور سخت ہو گئے، اور شیطان نے ان کو اطمینان دلایا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو خوب کر رہے ہو۔ پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو جو انہیں کی گئی تھی بھلا دیا تو ہم نے ہر طرح کی خوشحالیوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیے، یہاں تک کہ جب وہ ان بخششوں میں جو انہیں عطا کی گئی تھی خوب مگن ہو گئے تو اچانک ہم نے انہیں پکڑ لیا، اور اب حال یہ تھا کہ وہ ہر خیر سے مایوس تھے۔ اس طرح ان لوگوں کی جڑ کاٹ کر رکھ دی گئی جنہوں نے ظلم کیا تھا، اور تعریف ہے اللہ رب العالمین کے لیے کہ اس نے ان کی جڑ کاٹ دی۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہو، کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر اللہ تمہاری بینائی اور سماعت تم سے چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر کر دے تو اللہ کے سوا اور کون سا اللہ ہے، کون سا خدا ہے جو یہ قوتیں تمہیں واپس دلا سکتا ہے؟ دیکھو کس طرح ہم بار بار اپنی نشانیاں ان کے سامنے پیش کرتے ہیں اور پھر یہ کس طرح ان سے نظر چرا جاتے ہیں۔ کہو کبھی تم نے سوچا کہ اگر اللہ کی طرف سے اچانک یا علانیہ تم پر عذاب آ جائے تو کیا ظالم لوگوں کے سوا کوئی اور ہلاک ہوگا؟ ہم جو رسول بھیجتے ہیں اسی لیے تو بھیجتے ہیں کہ وہ نیک کردار لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والے اور بد کرداروں کے لیے ڈرانے والے ہوں۔ پھر جو لوگ ان کی بات مان لیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے، اور جو ہماری آیات کو جھٹلائیں وہ اپنی نافرمانیوں کی پاداش میں سزا بھگت کر رہیں گے۔ یہ ہمارا رب ہم سے کہہ رہا ہے کہ جو نافرمانیاں کرے گا، جو اللہ تعالیٰ نے حکم ہمیں دیے ہیں ان کی نافرمانیاں کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر سزا آپ کو بھگتنی پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ کرے انشاءاللہ اور نافرمانیوں سے بچیں۔ وہ اپنی نافرمانیوں کی پاداش میں سزا بھگت کر رہیں گے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہو کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں، اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر نازل کی جاتی ہے۔ پھر ان سے پوچھو، کیا اندھا اور آنکھوں والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ یہاں پر 11 رکوع ختم ہوا ہے، 10 رکوع سے 11 رکوع تک ترجمہ پڑھ لیا ہے، اور تفسیر جو ہے وہ تھوڑی سی زیادہ ہے کیونکہ میں نے 28 نمبر سے تفسیر کو پڑھ لیا تھا اور 29 سٹارٹ نہیں کیا تھا، تو وہ میں تھوڑا سا ابھی 29 سے لے کر تو یہ آگے تک آئے گا، 30 تک آئے گا تقریباً۔ یہ جہاں تک میں نے پڑھا ہے وہ
32 تک آ رہی ہے تفسیر، تو میں دیکھتی ہوں کہ 31 تک پڑھتے ہیں یا 32 تک پڑھتے ہیں، جہاں جتنا ابھی ویڈیو میں پڑھا گیا انشاءاللہ۔ تو اب تفسیر پڑھ لیتے، ٹھیک ہے، کیونکہ تفسیر زیادہ ہے تو ترجمہ میں نے یہیں روک دیا ہے 1 رکوع پڑھ کے ہی، تو تفسیر کمپلیٹ کر لیتے ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ آیت میں ارشاد ہوا تھا کہ تم ایک نشانی کا مطالبہ کرتے ہو، اور حال یہ ہے کہ تمہارے گرد و پیش ہر طرف نشانیاں ہی نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں۔ اس سلسلے میں پہلے مثال کے طور پر حیوانات کی زندگی کے مشاہدے کی طرف توجہ دلوائی گئی۔ اس کے بعد اب ایک دوسری نشانی کی طرف اشارہ فرمایا جا رہا ہے جو خود منکرین حق کے اپنے نفس میں موجود ہے۔ جب انسان پر کوئی بڑی آفت آ جاتی ہے یا موت اپنی بھیانک صورت کے ساتھ سامنے آ کھڑی ہوتی ہے، اس وقت ایک خدا کے دامن کے سوا کوئی دوسری پناہ گاہ اسے نظر نہیں آتی، یعنی کہ اللہ کے سوا وہ پھر کسی کو نہیں پکارتے، ان کو اور کچھ سوچتا نہیں ہے۔ پناہ گاہ نظر نہیں آتی۔ بڑے بڑے مشرک ایسے موقع پر اپنے معبودوں کو بھول کر خدائے واحد کو پکارنے لگتے ہیں۔ کٹے سے کٹا دوہریا تک خدا کے آگے دعا کے لیے ہاتھ پھیلا دیتا ہے۔ اسی نشانی کو یہاں حق نمائی کے لیے پیش کیا جا رہا ہے، کیونکہ یہ اس بات پر دلیل ہے کہ خدا پرستی اور توحید کی شہادت ہر انسان کے نفس میں موجود ہے، جس پر غفلت و جہالت کے خواہ کتنے ہی پردے ڈال دیے گئے ہوں، مگر پھر بھی کبھی نہ کبھی وہ ابھر کر سامنے آ جاتی ہے۔ ابو جہل کے بیٹے اکرمہ کو اسی نشانی کے مشاہدے سے ایمان کی توفیق نصیب ہوئی۔ جب مکہ معظمہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر فتح ہو گیا تو اکرمہ جدہ کی طرف بھاگے اور ایک کشتی پر سوار ہو کر حبش کی راہ لی۔ راستے میں سخت طوفان آیا اور کشتی خطرے میں پڑ گئی۔ اول تو دیویوں اور دیوتاؤں کو پکارا جاتا رہا، مگر جب طوفان کی شدت بڑھی اور مسافروں کو یقین ہو گیا کہ اب کشتی ڈوب جائے گی تو سب کہنے لگے یہ وقت اللہ کے سوا کسی کو پکارنے کا نہیں ہے، تو ہی چاہے تو ہم بچ سکتے ہیں۔ اس وقت اکرمہ کی آنکھیں کھلیں اور ان کے دل نے آواز دی کہ اگر یہاں اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں تو کہیں اور کیوں ہو۔ یہی تو وہ بات ہے جو اللہ کا وہ نیک بندہ ہمیں 20 برس سے سمجھا رہا ہے، اور ہم خواہ مخواہ اس سے لڑ رہے ہیں۔ یہ اکرمہ کی زندگی میں فیصلہ کن لمحہ تھا۔ انہوں نے اسی وقت خدا سے عہد کیا کہ اگر میں اس طوفان سے بچ گیا تو سیدھا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤں گا اور ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے دوں گا۔ چنانچہ انہوں نے اپنے اس عہد کو پورا کیا اور بعد میں آ کر نہ صرف مسلمان ہوئے بلکہ اپنی بقیہ عمر اسلام کے لیے جہاد کرتے گزار دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ۔ یہاں پر 29 نمبر تفسیر کا ختم ہو گیا ہے اور 30 نمبر شروع ہوا ہے۔ 30 نمبر تفسیر۔ یہاں دلوں پر مہر کرنے سے مراد سوچنے اور سمجھنے کی قوتیں سلب کر لینا ہے۔ یعنی یہاں پہ جو میں نے ترجمہ پڑھا ہے نا کہ یہ بھی سوچا کہ اگر اللہ تمہاری بینائی اور سماعت تم سے چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر کر دے تو اللہ کے سوا اور کون سا خدا جو یہ قوتیں تمہیں واپس دلا سکتا ہو۔ تو آگے تفسیر جتنا بھی ترجمہ پڑھا ہے اس کی تفسیر ہے، یہ انہوں نے سٹارٹ یہاں سے کیا تفسیر کو۔ یہاں دلوں پر مہر کرنے سے مراد سوچنے اور سمجھنے کی قوتیں سلب کر لینا ہے۔
وہ 30 جو ہے تفسیر کا صرف یہ ایک لائن تھی تفسیر کی کہ یہاں دلوں پر مہر کرنے سے مراد سوچنے اور سمجھنے کی قوت سلب کر لینا ہے. یہاں پہ 30 نمبر ختم ہو گیا تفسیر کا. اب 31 نمبر یعنی کہ 31 نمبر شروع ہوا، جہاں پہ یہ بات ہوئی تھی نا کہ اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر نازل کی جاتی ہے، اور پھر ان سے پوچھو کیا اندھا اور آنکھوں والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں، کیا تم غور نہیں کرتے؟ تو یہ تفسیر کرتے ہیں اس کی 31 نمبر تفسیر. نادان لوگوں کے ذہن میں ہمیشہ سے یہ احمقانہ تصور رہا ہے کہ جو شخص خدا رسیدہ ہو اسے انسانیت سے مادرہ ہونا چاہیے، اس سے عجیب و غریب صادر ہونے چاہیے، وہ ایک اشارہ کرے اور پہاڑ سونے کا بن جائے، وہ حکم دے اور زمین سے خزانے ابلنے لگیں، اس پر لوگوں کے اگلے پچھلے سب حالات روشن ہوں، وہ بتا دے کہ گم شدہ چیز کہاں رکھی ہے، مریض بچ جائے گا یا مر جائے گا، حاملہ کے پیٹ میں نر ہے یا مادہ ہے، پھر اس کو انسانی کمزوریوں اور محدودیتوں سے بالاتر ہونا چاہیے. بھلا وہ بھی کوئی خدا رسیدہ ہوا جسے بھوک اور پیاس لگے، جس کو نیند آئے، جو بیوی بچے رکھتا ہو، جو اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے خرید و فروخت کرتا ہو، پھر جسے کبھی قرض لینے کی ضرورت پیش آئے اور کبھی وہ ملسی و تنگ دستی میں مبتلا ہو کر پریشان حال رہے. اسی قسم کے تصورات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاصرین کی ذہنیت پر مسلط تھے. وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیغمبری کا دعویٰ سنتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت جانچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غیب کی خبریں پوچھتے تھے، خوارق عادت کا مطالبہ کرتے تھے اور آپ کو بالکل عام انسانوں جیسا ایک انسان دیکھ کر اعتراض کرتے تھے کہ یہ اچھا پیغمبر ہے جو کھاتا پیتا ہے، بیوی بچے رکھتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے. انہی باتوں کا جواب اس آیت میں دیا گیا ہے. 32 تفسیر. مطلب یہ ہے کہ میں جن حقیقتوں کو تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں ان کا میں نے مشاہدہ کیا ہے، وہ براہ راست میرے تجربے میں آئی ہیں، مجھے وحی کے ذریعے سے ان کا ٹھیک علم دیا گیا ہے. ان کے بارے میں میری شہادت آنکھوں دیکھی شہادت ہے، بخلاف ان کے تم ان حقیقتوں کی طرف سے اندھے ہو. تم ان کے بارے میں جو خیالات رکھتے ہو وہ یا تو قیاس و گمان پر مبنی ہے یا محض اندھی تقلید پر، لہٰذا میرے اور تمہارے درمیان بینا اور نابینا کا سا فرق ہے، اور اسی اعتبار سے مجھے تم پر فوقیت حاصل ہے، نہ اس اعتبار سے کہ میرے پاس خدائی کے خزانے ہیں، یا میں عالم الغیب ہوں یا انسانی کمزوریوں سے مبرہ ہوں. یہاں تک تفسیر ابھی پڑھتے ہیں، 32 تک تفسیر پڑھتے ہیں. میں نے ترجمہ جو ہے اسی طرح ہی 32 تک ترجمہ آ رہا ہے، وہیں پہ نمبر آ رہا ہے تفسیر کا کہ اور آنکھوں والا دونوں برابر نہیں ہو سکتے، یعنی کہ اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں ہو سکتے. تو اس کا جواب یہاں بڑے اچھے طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دے دیا اور اللہ تعالیٰ نے بھی بتا دیا. تو اس پہ غور کرنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے کہ ہم قرآن کو اچھی طرح سے سمجھیں اور پھر عمل کریں، کیونکہ ایک بات اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتا دی ہے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ میری ویڈیو کو غور سے سنیں گے، قرآن کو غور سے سنیں گے، تفسیر کو غور سے سنیں گے انشاءاللہ، اور اس کو پھر آگے بھی شیئر کریں تاکہ آپ کی طرف سے بھی اسلام کی بات، قرآن کی بات پھیل سکے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو لاسٹ ویڈیو ابھی شاید اسکول کھلے ہیں تو کھل رہے ہیں بچوں کے اسکول پاکستان میں بھی اور سب طرف، تو شاید اس وجہ سے لاسٹ ویڈیو ابھی تک میں نے نوٹ کیا ہے کہ ابھی تک سب نے صحیح طرح سے نہیں دیکھی. تو آپ ضرور لاسٹ ویڈیو بھی دیکھیے گا اور سورۃ الانعام کا پورے جب پارٹ دیکھیں گے نا، پارٹ 1 پارٹ 2، تو پھر آپ کو اب تک کی سٹوری سمجھ میں آ جائے گی کہ شروع سے لے کے اب تک کیا بات ہوئی تھی. ٹھیک ہے انشاءاللہ.
اور جتنی بھی ویڈیوز ڈالی ہیں سورۃ بقرہ سے لے کے سورۃ الانعام تک کا، اگر جس نے نہیں دیکھا ابھی تک وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو وہ کائنڈلی اس کو شروع کریں اور سنیں قرآن کو، اور انشاءاللہ میں بھی کوشش کروں گی کہ بہترین طریقے سے اس کو اچھے سے کر کے آپ کے سامنے پیش کروں تاکہ آپ کو بات کی سمجھ آ سکے. ٹھیک ہے، مجھے اجازت دیں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا فضل و کرم کرے اور قرآن و سنت کے مطابق ہمیں چلنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ آمین ثم آمین یا رب العالمین.